مفتی صاحب میں بی اے کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر پر نہیں بول رہے ہیں، میں حفظ بھی کر رہا ہوں، گھر پر بولے ہیں کہ حفظ کے بعد بی اے کرنا، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر حفظ شروع کر دیا ہے تو حفظ مکمل کر لے جلدی سے جلدی اور پھر بی اے کر لے۔ ایک شخص سے 3 لاکھ روپیہ لینا ہے اور دوسرے شخص کو 1.5 لاکھ دینا ہے، تو کیا اس صورت میں قربانی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ 1.5 لاکھ روپیہ جو آپ کا 3 لاکھ میں سے بچے گا تو وہ آپ کو صاحب نصاب بناتا ہے، اس لیے قربانی آپ کے اوپر ایک حصے کی واجب ہے۔ بندے کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ جس شخص کے ساتھ اس کا ہندا کا نکاح ہوا، جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اس میں مردوں والی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس بنیاد پر اس نے کبھی ہندا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس کا طلاق ہو گیا، تو کیا اب ہندا کو عدت میں بیٹھنا ہے یا نہیں؟ عدت میں بیٹھنا پڑے گا۔ نکاح کے بعد اگر کسی مرد کے ساتھ چاہے وہ نامرد ہی کیوں نہ ہو تنہائی ہو گئی تو عدت گزارنی پڑے گی۔ مفتی صاحب میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں حرم کے باہر کھڑا کسی کا انتظار کر رہا ہوں، اگر وہاں پہنچے ہیں حج یا عمرہ کر رہے ہیں تو زندگی کا کوئی بڑا مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا۔ فرض نماز کے آخری قاعدے میں دعائے معصورہ کے بعد اگر وقت بچا ہو تو کوئی دوسری قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے۔ ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو قصائی بھی ذبح کرتے وقت ہاتھ لگاتا ہے یا پھر ساتھ میں ذبح کرتا ہے، تو کیا اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے والا اور اس کے مددگار سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے اور غسل سے پہلے کاٹنا چاہیے یا غسل کے بعد؟ ہر جمعہ کو ناخن کاٹنا چاہیے غسل کرنے سے پہلے، اور ہاتھ کا ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی اس شہادت والی انگلی سے شروع کرے، پھر بڑی والی انگلی، پھر چھوٹی، پھر سب سے چھوٹی، پھر الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی سے شروع کرے انگوٹھے تک، اور آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹے۔ پیر کا ناخن سیدھے طرف سے پیر سے کانی انگلی سے شروع کرے اور دوسرے پیر کے کانی انگلی پر ختم کرے۔ جانور کو ذبح کرنے کا اور کون سی دعائیں ہیں جس کے نام سے قربانی ہو، اس کا نام کیسے لے کر جانور کو ذبح کیا، پورا مسنون طریقہ بتائیں۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، جانور کو قبلہ رخ لٹائیں گے اور سیدھے ہاتھ سے ذبح کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر خود بھی کہیں گے اور جو لوگ معاون و مددگار ہیں جانور کو پکڑنے والے ذبح کرنے والے وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور جانور ذبح کرنے سے پہلے اور ذبح کرنے کے بعد نیت رہے کہ بھئی یہ قربانی کن لوگوں کی طرف سے، اور اس کے بعد دعا ہے وہ کتابوں میں مل جائے گی، وہ دیکھ لیں آپ۔ میرا دوست موبائل پر دیکھا ہے کہ جیب میں مسواک ہو اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی، کیا یہ سچ ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے والد محترم کا تعارف کرائیں۔ مجھے کوئی نماز پڑھانے کی ذمہ داری دیتا ہے تو میں اتنا گھبرا جاتا ہوں کہ مصلی پر قرات کے لیے سانس ہی نہیں پوری پڑتی، پریشانی ہوتی ہے۔ ڈر اور خوف سے ایسا ہوتا ہے، اور اتنی گھبرانے کی ڈرنے کی بات نہیں ہے، نماز ہی پڑھانا ہے نا۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، وہی نماز اسے مصلی پر پڑھنا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مقتدی ہوتا ہے تو امام کے پیچھے کی نیت کرتا ہے، اور مصلی پر کھڑا ہوگا تو امام ہونے کی نیت کرے گا، اور قرات بلند آواز سے کرنا پڑے گا 3 نمازوں میں بس۔ بکرے کی خصی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایک گھر میں 3 بھائی رہتے ہیں، تینوں الگ الگ کماتے ہیں، اگر ایک بھائی بڑا جانور لے کر دوسرے بھائی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔
قمر در عقرب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستارے اور اسی طرح بہت ساری کہکشائیں بنائی ہیں، ان میں سے الگ الگ سب کے نام ہیں، جیسے چاند ہے، سورج ہے، ایسے ستاروں کے بھی نام ہیں۔ ایک ستارہ ہے عقرب، اور اللہ نے بہت سارے برج بنائے، تو جب یہ برج اور اس ستارے کا ملاپ ہوتا ہے تو عقرب نامی ستارے سے جب برج کا ملاپ ہوتا ہے تو کہتے ہیں قمر در عقرب۔ اسی طرح چاند ہے، چاند کو قمر کہتے، جب چاند کا جو ہے عقرب نامی ستارے سے ملاقات ہو، ملنا ہو، ملاپ ہو تو کہتے ہیں قمر در عقرب۔ تو یہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے یہ ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کا ہم کو علم ہے اور بے شمار چیزوں کا علم ہم کو نہیں ہے۔ لوگ اس کو منحوس سمجھتے، جبکہ شرعاً ایسا کچھ بھی نہیں۔ لوگ جو ہے قمر در عقرب ہو تو شادی نہیں کرتے، لوگ منع کرتے، بولتے منحوس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس 44,000 روپے ابھی اس وقت موجود ہیں، تو کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے؟ ایک حصہ قربانی کا لے لوگے تو اچھا رہے گا۔ کسی کے پاس اگر 48,000 50,000 روپیہ اس کی ضرورت سے زائد ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ سجدے تلاوت ایک مرتبہ میں کتنے سجدے کر سکتے ہیں؟ جتنے چاہو کر سکتے ہو۔ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ۔ ہم کہیں شادی میں جاتے ہیں، وہاں کبھی کبھی صرف اپنے دوست کی دعوت ہوتی ہے، وہ صرف ساتھ کی وجہ سے کسی کو لے کر کے جاتا ہے، تو کیا جس کی دعوت نہیں اس کا جانا اور بغیر دعوتی کھانا کھانا حلال ہے یا حرام؟ بغیر دعوت کے کسی کے یہاں جا کر کھانا کھانا حرام ہے، اور آپ اگر کسی کو لے کر کے گئے اور آپ کو اجازت نہیں تھی، جیسے بسا اوقات اجازت ہوتی ہے کہ امام صاحب، مولانا صاحب اپنے ساتھ 2-4 کو لے آنا، تو لے جا سکتے، جو لوگ جائیں گے ان کے لیے کھانا حلال ہوگا۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، صرف اپنی دعوت ہے اور اپنے چاہتے ہیں کہ کسی کو ساتھ میں لے جائیں تاکہ ساتھ ہو جائے، تو اگر ایسے لے جا رہے ہیں تو وہاں جانے کے بعد جو دعوت دینے والا شخص ہے اس کو بتائیں کہ اس شخص کو میں لے کر کے آیا ہوں ساتھ میں، تم اگر کھانے کی اجازت دو گے تو یہ کھائے گا، نہیں تو واپس چلا جائے گا۔ اب اگر وہ اجازت دے دے تو کھا سکتے ہیں، نہیں اجازت دے تو پھر واپس ہونا پڑے گا۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم ٹیچر یا دوست کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ کیا دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ اجازت ضروری نہیں، صرف عرفے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ رکھ سکتے ہیں صرف عرفے کا روزہ۔ فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ عرفے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ عیدین کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ عیدین کی نماز عیدگاہ پر پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز ہمیشہ عیدگاہ پر پڑھی ہے، حالانکہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، اور ایک روایت میں 1,000 نمازوں کے برابر، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید اور بقرعید کی نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھتے تھے، عیدگاہ میں جا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ مسجدوں میں نماز عیدین کی پڑھنا یہ معذورین، بوڑھوں اور بیماروں کے لیے ہے، تندرست لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ قربانی کے تعلق سے رہنمائی فرمائیں۔ جانور کی ٹانگ کس طرف رہے، گردن کس طرف رہے؟
زید اور اس کی بیوی حج کے لیے گئے ہیں، وہاں قربانی کا عمل انجام دیں گے، یہاں ہم مالیگاؤں میں ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک وہ قربانی ہے جو ہر سال صاحب نصاب لوگوں پر واجب ہوتی ہے، وہ قربانی ہم کو ہر حال میں کرنی ہوگی، چاہے یہاں کریں چاہے وہاں کریں۔ اور وہاں جانے کے بعد جو ایک قربانی کی جاتی ہے جس کو دم شکر کہتے ہیں، حج کی قربانی جو حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر واجب ہوتی ہے، وہ ایک الگ قربانی ہے، وہ ایک الگ قربانی ہے، وہ تو حاجی کو کرنی پڑے گی۔ اس کے اوپر جو ہر سال واجب قربانی ہوتی ہے، وہ قربانی یہاں بھی کی جا سکتی ہے وہاں بھی کی جا سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔